السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء و طالبات، دیکھیے یہاں پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آخری لیسن کا کچھ آخری حصہ چل رہا ہے کہ آپ کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک رات کسی مہمان سے بات چیت کر رہے تھے تو اچانک چراغ جو ہے تو جھلملانے لگا، بند ہونے کو ہوا یا بھڑکنے لگا، عام زبان میں اسے کہا جائے گا۔ قریب ایک ملازم سویا ہوا تھا تو مہمان نے کہا کہ امیر المومنین، کیا میں اس کو اٹھا دوں، جگا دوں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سونے دو۔ تو مہمان نے کہا کہ میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے، خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ ہے، وہی ہے کہ جب میں اٹھا تھا تو تب عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ تو بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی تھی، یہ بات تھی کہ وہ کسی مقام پر پہنچتے تھے تو کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے، چاہے پھر ان کا ملازم کیوں نہ ہو۔ اب جب ایسا جوہر ان میں تھا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال رہتی تھی، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی رہبری میں کام کرتے تھے۔ اب یہ بڑا تاریخی جملہ انہوں نے کہا، خود چراغ ٹھیک کیا، وقت کے خلیفہ ہیں اور ملازم جو کہ اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن وہ سویا ہوا ہے۔ تو اب اخلاق کی بات، اخلاق کی یعنی مرتبہ دیکھیے کتنا بلند ہے کہ آپ نے کبھی ان کو اٹھانے کا نہیں کہا، کہ نہیں، جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو یہ بات نکل کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کسی مقام پر، کسی عہدے پر، کسی مرتبے پر پہنچائے تو انسان کو بڑے اعلیٰ ظرف ہو کر، بڑا بڑا بن کر، اپنی بڑائی کا خیال رکھ کر، اپنے مرتبہ کا خیال رکھ کر، اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے۔ آپ نے ویسے ہی کیا۔ اب دیکھیے ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی، لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے غریبوں میں بانٹ دیجئے، لیکن وہ کہہ کر مال واپس کرتے تھے کہ حاجت میں نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے۔ اتنے لوگ تھے، اتنے لوگوں کو مطلب آپ نے اتنا، عوام اتنی خوشحال ہو گئی تھی کہ پیسہ کسے دیا جائے، زکوٰۃ آ رہی ہے، کثرت سے مال آ رہا ہے، لیکن دیں گے کسے؟ تو اب ان پیراگراف میں ہم نے کیا سمجھا کہ آپ اپنے سے ماتحت کا خیال رکھتے تھے، ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے، کوئی کام اگر خود بجا لا سکتے ہیں تو خود کرتے تھے۔ اس میں جو ایکٹیویٹی نکلتی ہے، ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اچھی ایکٹیویٹی بنائیں۔ آخری کا جو پیراگراف ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے سرائے بنوائی، مہمان خانے، گیسٹ ہاؤسز بنائیں، شراب پر پابندی لگائی، بے وجہ رسموں کو ختم کیا، غلام اور باندیوں کو آزاد کرایا، اور شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں سے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی۔ یہ سارے کام تھے، اس پر بہت اچھی ایکٹیویٹی بن سکتی ہے، بلکہ کتاب میں ایکٹیویٹی موجود ہے، آپ اس کو حل کریں۔ ان کے خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئی، ساری ریفارمیشنز۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار حاکم کی مثال مشکل سے ملتی ہے۔ عادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا، نیک اور پرہیزگار، متقی حاکم، حکومت کرنے والا۔ تو اب انداز لگائیے، اتنے بہترین شخصیت تھی، ان کا بہت کم زمانہ رہا، 2 سال چند ماہ، لیکن اس میں آپ نے بہت کچھ اصلاحات کی۔ یہ سارا لیسن یہاں مکمل ہو رہا ہے، ہم جو ہے تو ساری ایکٹیویٹی کریں، اور جب ایکٹیویٹی پوری ہو جائیں تو مجھے آپ بتائیں۔ باقاعدہ واٹس ایپ پر آپ میرا نمبر ہے۔ آپ بہت کم بچوں کی، میں نے دیکھا کہ بہت کم بچوں نے اس کا رسپانس اس پر آیا ہے، جبکہ ایک سبق ہے، اور کتنی چیزیں اس میں سے ریموو ہو رہی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے لیسنس پڑھنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔